موضوع الدرس في قصة ابن آدم عليه السلام وما فيها من العبر، سورة المائدة، تفسير ابن كثير۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك ليقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ فبعث الله غرابا يبعث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال ومعنى قوله إنما يتقبل الله من المتقين أي ممن اتقى الله في فعله ذلك۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر فرماتی ہیں کہ اس آیت کا کیا معنی ہے، متقین کا کیا معنی ہے۔ فرماتی ہیں جو آدمی اپنے اعمال میں افعال میں اللہ سے ڈرے، اللہ کی عظمت اس کے دل کے اندر ہو۔ وقال ابن ابی حاتم حدثنا ابی قال حدثنا ابراہیم بن العلاء بن زید قال حدثنا اسماعیل بن عیاش حدثني صفوان بن عمرو بن تميم يعني ابن مالك المقري قال سمعت ابا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول لا نستبقن أن الله قد تقبل في صلاة واحدة أحبهم الدنيا وما فيها ان اللہ یقول انما يتقبل اللہ من المتقین۔ حضرت ابو الدرداء فرماتے تھے کہ میری یہ تمنا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ایک ہی نماز میری قبول فرما لے تو ساری دنیا کے ملنے سے مجھے زیادہ خوشی ہوگی۔ وحدثنا ابي قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا اسحاق بن سليمان عن الرازي بن مسلم عن ميمون بن ابي حمزه قال كنت جالسا عند ابي وائل فدخل علينا رجل يقال ابو وفي بن صاحب معاذ فقال له شقيق يا ابا وفي فلا تحزن عن بعد من جبل۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں کوئی بات بیان فرمائیں۔ قال بلا سمعته يقول يحبس الناس في بقيع واحد فينادى مناد۔ تو حضرت معاذ فرماتے تھے کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ایک میدان میں ساری مخلوق کو پابند فرمائیں گے، حاضر فرمائیں گے، اور ندا آئے گی، منادا ندا کرے گا این المتقون، وہ لوگ کہاں ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ فیقومون فی کنف من الرحمن لا یحتجب اللہ منہم ولا یستتر، اللہ کی رحمت سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کرائیں گے بغیر حجاب کے۔ قلت من المتقون قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا العبادة يمرون إلى الجنة
الجنہ. تو پھر میں نے پوچھا کہ جب متقین کا اتنا بڑا مقام ہوگا کہ اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا، میدان میں ان کو پکارا بھی جائے گا، متقون ہوں گے کون؟ آپ نے فرمایا متقی وہ لوگ ہیں قوم اتقوا الشرک، جو لوگ شرک سے بچ گئے، جنہوں نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا ہے. وعبادت الاوثان، اور بتوں کی عبادت سے بچ گئے. وَأَخْلَصُوا الْعِبَادَةَ، اور جنہوں نے خالص عبادت اللہ تعالی کے لیے کی. فَيَمُرُّونَ إِلَى الْجَنَّةِ، پھر اللہ کے حکم سے وہ جنت کی طرف روانہ ہوں گے. تو یاد رکھیں کہ تقویٰ جو ہے نا اس کے بڑے درجات ہیں. ایک بات یاد ہے، کیونکہ اب دیکھیں نا مثلا صحابہ بھی متقین ہیں، انبیاء بھی متقین ہیں، صلحاء بھی متقین ہیں، صدیقین بھی متقین ہیں، مومنین بھی متقین. تو درجات ہیں. سب سے پہلا درجہ تو یہ ہے کہ آدمی شرک سے بچ جائے، وہ الحمدللہ متقین میں شامل ہو گیا. اب شرک کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف بتوں کی پوجا کرے، معنی اللہ کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرے، خالص اللہ. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے ساتھ بتوں کو شریک نہ کرو، فرمایا کسی چیز کو بھی شریک نہ کرو، جو بھی عبادت ہو خالص اللہ کے لیے. یہ تو شرک سے بچنے والا متقین کے یعنی صف میں شامل ہو گیا. اب اس کے بعد ایک اور درجہ ہے، اور درجہ یہ ہے کہ وہ شرک سے بھی بچ گیا اور کبیرہ گناہوں سے بھی بچ گیا. جو کبائر ہیں گناہ جو ہلاک کر دینے والے ہیں، جیسے زنا ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، شرب خمر یعنی شراب پینا ہے، جوا ہے، اور اسی طریقے سے کسی محسنہ عورت یا مرد پہ ناحق زنا کی تہمت لگانا ہے، یا لڑائی کے وقت میں پشت دے کے بھاگنا ہے. یہ سب کبیرہ گناہ ہے، یہ کبائر. یعنی یہ ایسے گناہ ہیں جو بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اور اس کا علاج بھی توبہ کے سوا نہیں ہوتا. جب تک کہ سچی توبہ نہ کرے کبیرہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتا. صغیرہ تو معاف ہو جاتے ہیں نا جی، آدمی نے وضو کیا تو معاف ہو گئے، نماز پڑھی تو معاف ہو گئے، نماز کے لیے چلتا تو معاف ہو گئے، مسواک کیا تو معاف ہو گئے. صغائر، لیکن صغائر سے بھی بچو کہ یہی بڑے بنتے ہیں. ہر چھوٹا بچہ بڑا بنے گا نا. اسی لیے حضور پاک نے سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا ایاک ومحقرات الذنوب، عائشہ کبھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا. فرمایا یہ چھوٹی لکڑی کو سے تو آگ جلائی جاتی ہے نا جی، بڑی لکڑی کو آگ لگانی ہو تو پہلے چھوٹی چھوٹی رکھتے ہیں نا، چھوٹی اکٹھی ہوتی ہے تو آگ جلتی ہے. تو یہی چھوٹے گناہ جو ہے کبائر میں بدل جاتے ہیں. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ ابتدا جو ہے نا ہمیشہ صغائر سے ہو. مثلا کسی اجنبی عورت کو دیکھنا یہ صغیرہ گناہ ہے، اس سے بات کرنا یہ بھی صغیرہ گناہ ہے، اس سے یعنی معانقہ کرنا، گلے ملنا یہ بھی صغیرہ گناہ ہے، بوسہ دینا یہ بھی صغیرہ گناہ ہے، اس سے کسی قسم کی شہوت انگیز باتیں کرنا یہ بھی. لیکن انجام کیا ہوگا زنا؟ وہ صغیرہ گناہ کبیرہ تک پہنچا دیتا. اب دیکھیں نا یہ ابتدا تو سگریٹ سے ہوتی ہے. لڑکے نوجوان بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، پہلے سگریٹ پیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد اللہ معاف کرے اس میں چرس آ جاتی ہے، وہ چرس پیتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد اور آگے بڑھتے بڑھتے پھر افیون کھاتے ہیں، شراب پیتے ہیں، پھر ہیروئن آ کے برباد ہو جاتے ہیں. پھر یعنی یہ ایسے نشے ہیں کہ جس میں بندہ لمحہ لمحہ مرتا ہے، ایک دفعہ نہیں مرتا، ایک دفعہ جان نہیں نکلتی، اور سارے خاندان کو مار ڈالتا ہے. ایک گھر میں نشائی ہو گیا پورا خاندان برباد ہو گیا. تو اب جناب یہ رکھیے، ہمیشہ یاد رکھیں کہ صغیرہ ہی کبیرہ. اب داڑھی پہلی دفعہ مڈاتا ہے صغیرہ گناہ ہے، لیکن جب دوبارہ اڑائے گا تو کبیرہ ہو جائے گا. الاصرار علی الصغیرۃ، فرمایا کہ صغیرہ گناہ کو بار بار کرنا جو ہے وہ کبیرہ ہو جاتا ہے.
اسی طرح فرمایا کہ لا صغیرۃ مع الاسرار، بار بار کرنے سے اب صغیرہ نہیں ہے، وہ کبیرہ ہو گیا ہے. ولا کبیرۃ مع الاستغفار، اور کبیرہ گناہ ختم کب ہوتا ہے؟ جب توبہ کرو. تو یاد رکھیں پہلا مقام کیا تھا؟ شرک سے بچ جائے. دوسرا مقام کیا تھا کہ کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، کہ اس نے زندگی میں کبھی کبیرہ گناہ نہیں کیا. وہ بھی متقی، لیکن درجہ بلند ہو گیا. اچھا اب اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، شرک سے بھی بچ جائے، کبیرہ گناہوں سے بھی بچ جائے، اور صغیرہ سے بھی بچ جائے. یعنی وہ صغیرہ کے قریب بھی نہیں آتا، وہ بھی متقی. اور اسی طرح علماء نے فرمایا ایک اس کا درجہ اور بلند ہے کہ شرک سے بچ جائے، کبیرہ سے بچ جائے، صغیرہ سے بچ جائے، اور وہ چیزیں جو مباح ہیں، یعنی جن کے کرنے میں حرج کوئی نہیں، نہ کرنے میں کوئی گناہ کوئی نہیں، ان سے بھی بچ جائے کہ بھی کیا فائدہ، میں اس میں پڑھوں گا تو کسی اور مصیبت میں نہ پڑ جاؤں. ان سے بھی بچ جائے تو وہ بھی درجہ ہے تقوی کا. اور پھر بعض اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ تقوی کا آخری درجہ کیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی غیر کا تعلق ہی نہ رہے، ہر کسی سے چھٹ جائے، بس سب کو چھوڑ کے اللہ سے جڑ جائے. بس یہ مقام آخری مقام ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا ربط ہو جائے، اس کے دل میں ما سوى اللہ کا خیال ہی نہیں، اس کو ہر وقت خیال ہے تو اللہ کا، ہر وقت ذکر ہے، فکر ہے، عبادت ہے، نماز ہے، تلاوت ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، 24 گھنٹے زبان پہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا ذکر ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت. حتیٰ کہ پھر ذکر ترقی کرتے کرتے عادت ثانیہ بن جاتی ہے کہ جب سانس نکلے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے. تو پھر یہ مقامات جو ہیں یہ تو اللہ والوں کو نصیب ہوتے ہیں، اور اللہ والوں کی صحبت سے ہی نصیب ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا، ایک آدمی قرآن شریف پڑھ رہا ہے، ثواب ہے. ایک آدمی قرآن شریف پڑھ رہا ہے لیکن قرات کے لحاظ سے پورے حروف کا لحاظ کر رہا ہے، کہاں مد ہے، کہاں شد ہے، کہاں مد یک حرفی ہے، 2 حرفی ہے، 6 حرفی ہے، کہاں سکتہ ہے، کہاں وقف ہے، اور کہاں اس کا ٹھہرنا ہر حال میں لازم ہے، اور کہاں نہ ٹھہرنا لازم ہے، اور کہاں آیات سجدہ تلاوت، سب چیزوں کا لحاظ کر کے پڑھ رہا ہے. تو اس پڑھنے والے سے اس کا درجہ اور زیادہ بلند ہو گیا. ورنہ وہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے. ایک یہ ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے اور اس میں باقاعدہ یعنی ترتیل سے پڑھ رہا ہے، حروف کی رعایت کر رہا ہے، اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی جانتا ہے، معنی بھی سمجھ رہا ہے، اس کا درجہ اور بلند ہوگا. اور ایک وہ آدمی ہوتا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، ترتیل بھی ہے اور معنی بھی سمجھتا ہے، اس میں تدبر کر کے اس کے اندر جو موتی اللہ نے چھپائے ہیں ان کو نکال نکال کے مسائل بیان کر رہا ہے. احکام القرآن کہ قرآن میں کیا کیا احکام، اس پر علماء نے کتابیں لکھی. اسی طرح اسرار التکرار فی القرآن کہ ایک لفظ قرآن میں اگر بار بار آیا ہے تو کیوں آیا ہے. ربط الآیات مع الآیات، ایک آیت کا دوسری آیت سے تعلق کیا ہے. ربط السور مع السور، ایک سورت کا دوسری سورت سے تعلق کیا ہے، ان میں غور کر رہا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ رحمتیں فرمائے، جمیع ائمہ کی قبر پہ رحمتیں فرمائے. ایک دن جب صبح کو درس میں تشریف لائے تو آپ کی آنکھیں مبارک جو تھیں سرخ تھی. تو ساتھیوں نے اور طلبہ نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے، رات نیند نہیں؟ فرمایا ہاں میں رات سو نہیں سکا. فرمایا حضرت خیریت تھی؟ فرمایا ہاں بس اللہ کے قرآن کی ایک آیت پہ طبیعت جو تھی نا بس ٹک گئی اسی آیت پہ، اسی پہ بس میں غور کرتا رہا ساری رات. اور فرمایا کہ الحمدللہ ایک آیت میں میں نے 360 مسئلہ سمجھا ہے. تو یہ بھی مقام ہے قرآن کے سمجھنے والوں کا. تو اب اس کو وہ عام پڑھنے والے کا برابر تو نہیں سمجھیں گے نا، اس کا تو اپنا مقام. اسی لیے تو قرآن کہتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، کیا تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے ہو؟
غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے دلوں پہ اللہ نے تالے ڈال دیے ہیں، قفل لگ گئے ہیں کہ وہ دل کھلتا ہی نہیں ہے قرآن کی طرف؟ تو قرآن کا تدبر یہ ہے، اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ائمہ حرمین، مشائخ حرمین جب نمازیں پڑھاتے ہیں اور جب قرآن پڑھتے ہیں اور جب تلاوت کرتے ہیں، اور نے دیکھا نا کبھی کبھی وہ برداشت نہیں کر سکتے، بے ساختہ رونا آ جاتا ہے۔ وجہ کیا؟ وہ ایک ایک آیت کو سمجھ رہے ہو، ایک ایک معنی کو سمجھ رہے ہو۔ اسی لیے کبھی کبھی سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی عذاب کی آیت پہ غور کرتے، آپ بیمار ہو جاتے، ایک ایک مہینہ بستر سے نہیں اٹھ سکتے، نماز اشاروں سے پڑھا۔ تو یہ بھی تو سمجھنا تھا۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت، ساری رات میرے مدنی پاک ایک آیت پڑھتے رہے، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے قیام میں بھی پڑھتے رہے، رکوع میں بھی پڑھتے رہے، سجود میں بھی پڑھتے رہے، اور ساری رات گزر گئی۔ وہ آیت کیا تھی؟ ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یا اللہ اگر تو اپنے بندوں کو عذاب دے، تیرے بندے ہیں، کون ہے پوچھنے والا؟ تو مالک ہے، تو خالق ہے، یہ تیری مخلوق ہے، تیرے بندے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے نوکر کو مار دے تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ اور اگر ان کو بخش دے، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر بخش دیں تو آپ غالب بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کیوں گناہ گاروں کو بخش دیا، آپ کی مرضی، آپ چاہے بخش دیں۔ تو ساری رات حضور اسی ایک آیت میں کھڑے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ متقین لفظ قرآن میں آتا ہے نا، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمین ان اللہ یحب المتقین اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم اتقوا تقوی۔ تو یہ اب تقوی کا آپ معنی سمجھ رہے ہیں اچھی طرح کہ سب سے پہلا درجہ شرک سے بچنا، اس کے بعد کبیرہ گناہوں سے بچنا، اس کے بعد صغیرہ گناہوں سے بچنا، اور اس کے بعد جو ہے ہر وہ چیزیں مباح ہیں لیکن بہرحال اس سے بھی بچ جانا تاکہ میں کسی مکروہ کے اندر نہ جا پڑوں۔ اور وہ جو آخری مرتبہ ہے وہ تو پھر ان لوگوں کا ہے جن کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے کہ وہ ہر حال میں بس ان کو ایک ہی دھن لگی ہوتی ہے کہ جیسے کہ حضور پاک نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز۔ حضور حضرت بلال کو حکم فرماتے تھے کہ بلال جلدی کرو وقت ہو تو اذان دو، ارحنا یا بلال، ہمیں آرام پہنچاؤ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ اسی لیے یہ حکم ہے کہ نماز معراج ہے مومن کا۔ کیا مانا؟ کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو یہ تو تصور کرو کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، اتنا تو خیال ہو کہ میں جس حالت میں کھڑا ہوں مجھے خدا تو دیکھ رہا ہے، میرے دل میں کیا خیال ہے خدا تو دیکھ رہا ہے، میں نے کیا شکل بنائی ہوئی ہے کافروں والی خدا تو دیکھ رہا ہے، میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوئی ہے خدا تو دیکھ رہا ہے، میں تو ابھی گناہ کر کے آیا ہوں خدا تو دیکھ رہا ہے، میں تو نماز کے بعد جا کے ابھی پھر جھوٹ بولنا شروع کروں گا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو کم از کم اتنا خیال تو ہو تاکہ آدمی بچنے کی کوشش کرے۔ تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ پہلا درجہ تو یہ ہے کہ شرک سے، عبادت الاوثان سے بچ جائے، اور اخلص العبادہ، خالص عبادت اللہ کے لیے ہو۔ نماز ہے تو اللہ کے لیے، خیرات ہے تو اللہ کے لیے، صدقات ہے تو اللہ کے لیے، حج ہے تو اللہ کے لیے، بس خالص عبادت، اخلصوا حکم اخلاص۔ وقوله تبارك وتعالى إن بسطت يدك تقتل الإيمان باسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين يقول له وهو الرجل الصالح الذي تقبل الله قربانه وتقواه۔ اب اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرماتی ہیں، مفسر اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس بندے نے، اس ولد صالح نے، اس رجل صالح نے یعنی حابیل نے
جس کی اللہ نے قربانی قبول کر لی تھی اس کے تقوی کے پیش نظر حين تواعده أخوه بالقتل من غير ما ذنب منه إليه جب اس کو قابیل نے بھائی نے قتل کی دھمکی دی تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا دیکھو اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو لیکن میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں کبھی تمہیں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا اور قتل کا ارادہ بھی نہیں کروں گا. لئن بسطت يدك تقتلني بعد باطن يديك إلى أقابلك لا أسريك الفاصل بمثله وأكون أنا وأنت سواء في القضية. میں ہرگز وہ کام نہیں کروں گا جو تم کرنا چاہتے ہو، کیوں اگر میں بھی وہی کام کروں تو اس کا معنی یہ ہے کہ تم بھی میں اور تم اور میں برابر ہو گئے. اس لیے حکم حکم آتا ہے نا روایات میں کہ قتل کرنے والا بھی اور مقتول بھی دونوں جہنم میں. تو پوچھا گیا حضرت جو قتل ہو گیا اس کا فرمایا وہ بھی تو اس کو قتل کرنا چاہتا تھا نا، نہیں کر سکا تو مارا گیا، ورنہ وہ بھی مارنا چاہتا. ہاں ایک یہ ہے کہ وہ مارنا نہیں چاہتا تھا، وہ مقتول بھی ہے مظلوم بھی ہے، تو لہذا وہ تو شہید ہوگا اور قاتل جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. فرماتے انی اخاف اللہ رب العالمین من ان اصنع کما تريد ان تصنع بل اصبر واحتسب. میں ڈرتا ہوں اپنے اللہ تبارک و تعالی سے، میں ہرگز وہ نہیں کروں گا جو تم کرنا چاہتے ہو، بلکہ جو کچھ تم کرو گے میں صبر کروں گا اور اس کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالی سے طلب کروں گا. قال عبداللہ بن رحم اللہ ان کا نشد الرجل لیکن من هو التحرج یعنی الورع. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ حضرت آدم کا وہ بیٹا جو تھا وہ بڑا طاقتور تھا مردوں میں، لیکن وہ اللہ کے خوف سے ڈر گیا. اس نے کہا میں کبھی تمہیں قتل نہیں کروں گا. ولہذا صبر صحیح ہے نبی نے کہا تواجہ المسلمان بسیفہما القاتل والمقتول فی النار. صحیح ہے ان کی حدیث ہے، یعنی بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے کہ حضور پاک نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تواجہ المسلمان بسیفہما، جب دو مسلمان تلوار لے کے ایک دوسرے کے مقابل آ جائیں، فرمایا فالقاتل والمقتول فی النار، اب قاتل ہے اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے. قالوا یا رسول اللہ هذا القاتل وبال المقتول. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قاتل تو جائے جہنم میں، اس مقتول کا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انه كان حريصا على قتل صاحبہ، کہ وہ بھی تو چاہتا تھا نا اس کو قتل کرنا. ٹھیک ہے وہ نہیں کر سکا یہ الگ بات ہے، لیکن وہ قتل کرنا تو چاہتا تھا نا. اور میں نے بتا دیا نا کہ اگر وہ قتل کرنا نہیں چاہتا، مظلوم ہے، بے گناہ مارا گیا تو وہ تو شہید، اور قاتل جو ہے وہ جہنم میں جائے گا. وقال الامام احمد بن قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد عن اياس بن عباس عن بكير بن عبد الله عن بشر بن سعيد بن سعد بن وقاص رضي الله تعالى قال ان فتنة عثمان رضي الله تعالى عنه اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ستكون فتنة القائد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من السائي. بشر بن سعید حضرت سعد بن وقاص سے ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ فتنہ ہوا اور ان ظالموں نے حضرت عثمان کو مدینہ منورہ جیسے مقدس شہر کے اندر گھر کے اندر محصور کر کے 40 دن تک پیاسا رکھا اور پیاسا ظلمن شہید کیا. تو فرمایا کہ حضور فرماتے تھے انہا ستکون فتنہ، اب ان قریب آنے والے زمانے میں آزمائش فتنہ آئے گا. اور آپ نے فرمایا القائد فیہا خیر من القائم، اس دور میں جو بیٹھا ہے وہ کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اور جو کھڑا ہے وہ چلنے والے سے بہتر ہے، اور جو چلنے والا ہے وہ اس فتنے کے اندر سائی کرنے والوں سے بہتر ہے. تو من یہ ہے کہ تم بیٹھ جاؤ، تم فتنے میں حصے دار نہ بنو، تم فتنے میں شریک ہونے کی کوشش نہ کرو. اگر روک سکتے ہو تو روک دو، کیونکہ اگر تمہارے بس میں طاقت ہے تو روکو، اور اگر نہیں روک سکتے ہو تو پھر بیٹھ جانا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے.
کہ کسی حال میں آدمی فتنے کا شریک نہ بنے. کالا فرائیت ان دخل علی بیتی فبسط یدہ الی لیقتلنی فقال کن کابن آدم. میں سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی میرے گھر میں داخل ہو جائے اور مجھے قتل کرنا چاہے تو میں کیا کروں گا؟ میں اسی طرح کروں جیسے ابن آدم نے کیا تھا. آدم کے بیٹے نے بھی کہا تھا بھی تم قتل کرنا چاہتے ہو، میں نہیں کروں گا، میں نہیں ہاتھ بڑھاؤں گا. وقال رواه الترمذي عن قتيبة بن سعيد قال هذا حديث حسن. وفي الباب النبي هريرة وخباب بن الأرب وأبي بكر وابن مسعود وأبي واقد بن موسى وخرج رضوان الله عليهم أجمعين. ورواه بعض ليس بسعد وزاد في الإسناد رجلا. یہ سب نے یہ روایت کی ہے. وقال حافظ بن ساکر رحمه الله الرجل هو حسين الأشجعي كله رواه من طريقه. وقال حدثنا، اس میں آیا تھا نا کہ في الإسناد رجلا، اس سند میں ایک آدمی ہے، نام کا پتہ نہیں، تو وہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو رجل تھا نا اس کا نام حسین الاشجعی تھا. قلت وقال ابو داود من طريقه فقال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا فضل عن ياس بن عباس بكير بشر بن سعيد بن حسين بن الاشجعي انه سمع سعد بن ابي وقاص بيسمع هذا الحديث قال فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن دخل بيتي وبسط يده ليقتلني. اگر وہ میرے گھر میں آ جائے اور مجھے قتل کرنا چاہے تو میں کیا کروں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن کا ابن آدم، تم اسی طرح کرو جیسے آدم کے بیٹے حابیل نے کیا تھا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین. لیکن یاد رکھو یہ عظیمت ہے، یہ عظیمت کا مرتبہ ہے کہ اگر وہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں تم نہ بڑھو. لیکن شریعت کے اندر جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اگر تیرے گھر کے اندر آ کے قتل کرنا چاہے تم دفاع کر سکتے ہو، تم اپنے گھر کو بچانے کے لیے، عزت کو بچانے کے لیے، مال کو بچانے کے لیے لڑ سکتے ہو. اور اگر تم مارے بھی جاؤ گے تو تم شہید. من قتل دون عرضه وماله، حضور نے فرمایا جو اپنی عزت کو بچانے کے لیے یا مال کو بچانے کے لیے لڑا اور شہید ہو، مر گیا تو شہید. قال أيوب السختياني أن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایوب سختیانی فرماتے ہیں کہ اس آیت پر حضور کی امت میں عمل کرنے والا حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی. ورنہ حضرت عثمان کے پاس تو طاقت بھی تھی، قوت بھی تھا، اقتدار بھی تھا، خلیفۃ المسلمین تھے اور تمام فوجیں، تمام مساکر آپ کی تابع تھی. اگر آپ حکم فرماتے تو 800-900 باغیوں کا تو یعنی ایک ایک بوٹی بھی تقسیم ہو جاتا. لیکن نے کہا وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا یہ مدینہ ہے، حضور کا شہر ہے، اس میں میں اپنی جان تو دے سکتا ہوں لیکن میں خود خون بہانے کا سبب نہیں بن سکتا، میں کسی کو قتل کرنے کا حکم نہیں دے سکتا. یہ مدینہ المنورہ ہے، حضور کا شہر مبارک ہے، تو اس لیے میں جو بھی کریں گے برداشت. اور یعنی آپ نے کمال حوصلہ دکھلایا کہ بالکل صبر کے ساتھ حضرت علی نے فرمایا، صحابہ نے فرمایا، حسن حسین نے فرمایا مہربانی کریں حضرت آپ حکم دیں، میں مدینے میں حضور کے شہر میں کتاب نہیں دے سکتا. باغی مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں کر دیں، میں قیامت میں اپنے اللہ سے ان سے بدلہ لوں گا، لیکن میں مدینے پاک میں حکم دوں کہ لوگوں کو قتل کرو. تو گویا اس آیت میں عمل کرنے والا حضور کی امت میں جو نمونہ بنا وہ حضرت عثمان.
رواه ابن عياض وقال امام محمد بن حزم قال حدثني ابو ابراهيم الجوني عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال کہ النبي صلی اللہ علیہ وسلم واضفني خلفه. حضرت ابی ذر روایت کرتے ہیں رضی اللہ. یاد رکھو یہ فقراء زہاد صحابہ میں ہیں. حضرت ابی ذر بڑے زاہد تھے، یعنی ان کا اتنا توکل تھا کہ رات کو کھانا بچ جائے کسی کو دے دیتے، یہ نہیں رکھتے تھے کہ صبح کھا لوں. جیسے اللہ نے رات کو دیا ہے صبح کو بھی وہی دے، نہیں دے گا تو صبر کریں. تو حضرت ابی ذر فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور گدھے پہ سوار ہوئے، الدفنی خلفہ، مجھے بھی اپنے پیچھے بٹھا دیا. تو گدھا پر سواری کرنا جو ہے سنت ہے. آج کل تو لوگ بڑا حقیر سمجھتے ہیں نا، ماشاءاللہ تمہارا کوئی بڑا آدمی، کوئی سردار، کوئی وڈیرا، کوئی مل آنر، کوئی چودھری گدھے پہ بیٹھے گا. کہنے جی گدھے پہ تو مجرم کو بٹھایا جاتا ہے، گدھے پر تو اس کا جلوس نکالا جاتا ہے. اللہ کے بندو، گدھے پہ تو انبیاء سوار ہوئے، حضور پاک سوار ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں اس پہ سوار ہونا تواضع ہے، اپنے تکبر کو مٹا دینا ہے. تو یہ مقام بہرحال ان کو کہاں حاصل ہو سکتا ہے؟ یہ جو ذمہ دار ہے اور ذیل دار ہے اور نمبر دار ہے، اور یہ سارے دار جو ہے نا، پتہ ہے دار کا معنی آپ کو آتا ہے؟ دار کا معنی ہے پھانسی، یعنی پھانسی کے حقدار، مستحق کے دار کو حکم نظر بندی ملا. تو یہ تو وہ دار ہیں، یہ دار منزل والے دار نہیں ہے جو کسی غریب کو پناہ دیں. دیکھا نہیں، اخباروں میں نہیں پڑھ رہے کہ زندہ انسانوں کو پکڑ کے آگ میں ڈال دیا جائے؟ تصور کر سکتے؟ اخباروں میں نہیں دیکھ رہے ہو کہ 6 مہینے کی بچی اغوا کر لی جائے؟ اخباروں میں نہیں پڑھ رہے ہو کہ 9 مولود جو ہیں، پیدا ہوئی بچی اسی دن اس کو بدل دیا جائے؟ یعنی اس کا نسب بھی بدل گیا، ماں باپ بھی بدل گئے. کتنا بڑا ظلم ہے کہ بے گناہ مسافر ہیں، بس ہے، ٹرین ہے، گاڑی ہے، جا رہی آگے دھماکہ کر دیا، سب مر گئے. پتہ نہیں یہ کون سا اسلام ہے بھی، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آیا. اللہ کے بندے مجاہدوں، کافروں سے لڑو، یہودیوں سے لڑو، نصرانیوں سے لڑو، بصریوں سے لڑو. یہ کون سا جہاد ہے؟ یعنی بے گناہ علماء جو بالکل، جن کا سیاست میں بھی کوئی دخل نہیں، ان کو بھی شہید کر دو. اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، اللہ ہمارے حالات پہ رحمت کرے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسانیت سے نکل کر ہم درندے بن چکے ہیں. اب ہمارے اندر وہ انسانیت کی کوئی رمق کی بات ہی نہیں، بس پیسہ 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 دو، پیسے دے دو، جتنے بندے چاہو مروا لو. کرائے کے قاتل ہیں، کرائے کی کلشن کوف ہے، کرائے کا اسلحہ ہے. بندہ بھی کرائے پہ ملتا ہے، اسلحہ بھی کرائے پہ ملتا ہے. یہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ حضور کی امت ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہرحال دعا یہ کریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور وہ یہودیت کے چنگل سے نکل آئیں، دشمن کی سازش سے نکل آئیں اور دولت کی لالچ سے نکل آئیں. اللہ نے رزق لکھا ہے، وہ حلال سے بھی مل سکتا ہے، نہ دینا چاہے تو نہ دے، بڑھا دے تو بڑھا دے، اس کی مرضی. اب دیکھیں کہ امام الانبیاء ہے، افضل الخلق ہے، سید الاولین والآخرین ہے، شفیع المذنبین ہے، اور گدھے پہ جا رہے ہیں، کوئی عیب نہیں. اور ساتھ حضرت ابی ذر کو بھی بٹھا دیا. وقال یا ابا ذر ارأيت ان اصاب الناس جوع شديد لا تستطيع ان تقوم من فراشك الى مسجدك كيف تصنع؟ آپ نے فرمایا ابو ذر، اگر ایسا وقت آ جائے انسان پہ کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، فاقے سے ہے، بھوک سے ہے، اتنا کمزور اور لاغر ہو گیا ہے کہ اپنے گھر سے بیچارہ مسجد تک بھی نہیں آ سکتا، جب یہ حالت ہو جائے تو کیا کرو گے؟ حضرت عزت نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ اعلم،
اللہ رسول عالم، اللہ کا رسول جانے فرمایا تھا افف ابو ذر ایسے حال میں بھی ہاتھ نہ پھیلانا، کسی سے نہ مانگنا، اللہ تعالی سے سوال کرنا۔ قال یا ابا ذر ارأيت ان اصاب الناس موت شديد يكون البيت فيه بالعبد يعني القبر كيف تصنع؟ اب فرماتے ہیں حضرت ابا ذر سے حضور نے فرمایا کہ اگر لوگوں میں موت آ جائے، شدت سے موت موت موت، حتیٰ کہ گھر جو ہے گویا وہ قبر ہے، اس وقت کیا کرو گے؟ قلت اللہ رسول عالم، میں نے کہا حضور اللہ کا رسول جانتے ہیں۔ فرمایا صبح اس وقت بھی صبر کرنا، صبر کو نہ چھوڑنا۔ قال یا ابا ذر ارأيت ان قتل الناس بعضهم بعضا يعني حتى تغرق حجارة الزيت من الدماء كيف تصنع؟ آپ نے فرمایا کہ ابو ذر اچھا یہ بتاؤ، جب لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائیں، حتیٰ کہ حجارت الزیت ایک جگہ ہے وہ خون سے ڈوب جائے، وہ پتھر بھی خون میں ڈوب جائیں، تو ایسے حالات میں تم کیا کرو گے؟ حضرت ابی ذر نے عرض کیا کہ اللہ کا رسول جانے۔ آپ نے فرمایا فی بیتک واغلق علیک بابک، بس گھر میں بیٹھ جانا، دروازہ بھی بند کر دیں، بس نہ باہر نکلو نہ فتنے میں شریک۔ قال فإن لم أنزل قال فاطمة أنت منهم فكن منهم قال فأخذ سلاحي، انہوں نے کہا کہ فإن لم أنزل، اگر میں اس مقام تک نہ آ سکوں، فرمایا اچھا تو پھر تو تم بھی ان میں سے ہو جاؤ گے۔ قال فأخذ سلاحي قال ذات شارك فيما هم فيه ولكن ذاك شيء يذاك شعاع السيف فألقي طرف رداءك على وجهك كي يبوء باسمه واسمك۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایسی حالات آ جائے اور تم تلوار سے بھی ڈر رہے ہو، چہرے پہ کپڑا ڈال کے بیٹھ جاؤ بس، تاکہ تم قتل ہو جاؤ گے، لیکن تمہارا گناہ تو کوئی نہیں ہوگا نا، حتیٰ کہ تمہارا ارادہ قتل جو ہے جب وہ نہیں ہوگا وہ بھی گناہ انہیں پہ پڑے گا۔ جیسے کہ یہاں آیا کہ حضرت حابیل نے یہی کہا تھا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو گے تو میں تو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، انی ارید ان تبوء باسمی واسمک، کا میرا گناہ اور تیرا گناہ بھی تجھ پہ پڑے گا۔ ورواه مسلم واهل السنن سوى النسائی من طرق عن ابي ابراهيم الجوني عبد الله بن صامت رضي الله تعالى عنه ورواه ابو داود الماجد بن حماد بن زيد النبي عمران عن المشعث بن الطريف عبد الله بن صامت عن ابي ذر بنحوه قال ابو داود المشعث في الحديث غير حماد بن زيد وقال ابن بردوي حدثنا محمد بن علي بن دحيم قال حدثنا احمد بن حازم قال حدثنا قبيس بن عقبة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ربعي قال كنا في جنازة حذيفة فسمعت رجلا يقول، ہم حضرت حذیفہ کے جنازے میں تھے تو میں نے سنا کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے سمعت هذا يقول في ناس مما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن اقتتلتم لانظرن الى اقصى بيت في داري فلألجنه فلئن دخل علي فلان لاقولنها ابو باسمی واسمون کا خیر ابن آدم۔ اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ قتل کرنے کے لیے گھر میں میں اندر چھپ جاؤں، وہ اندر بھی آ جائے، منگاؤں بھی ٹھیک ہے تم جو چاہو کرو، میں تمہیں کچھ نہیں قتل کروں تاکہ میرا گناہ بھی اور تیرا گناہ بھی تیرے ساتھ لگے۔ تو یہ تو خیر مقام ہے بڑے صابرین کا، ورنہ شریعت میں اتنا اجازت ہے آدمی کو کہ اگر کوئی آدمی آپ کے گھر میں مداخلت کرے، آپ کو قتل کرنا چاہے، آپ کا مال لوٹنا چاہے، آپ کی عزت لوٹنا چاہے، آپ دفاع کر سکتے ہیں، آپ لڑ سکتے ہیں، اور اس دفاع کی حالت میں اگر آپ مارے جائیں گے تو آپ شہید ہوں گے، واللہ اعلم۔ اللہ کہتے جی کہ ہمارے گاؤں میں نماز جمعہ جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے،
بعض لوگ موافقت کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے مخالفت کرتے ہیں. میرا بھائی بات سنیں، سب سے پہلے تو مسائل کو سمجھا کریں بھی کیا جمعہ کی نماز اور ظہر کی نماز میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. اگر تو فرق نہیں ہے تو ظہر کی نماز بھی ہر جگہ ہوگی، جمعہ بھی ہر جگہ ہوگا. بنیاد سمجھے نا مسئلے کی کہ بھئی تمہارے نزدیک پہلے یہ تو سوچو کہ کیا جمعہ میں اور ظہر میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے. اگر تمہارے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے، مزے کرو، جہاں ظہر پڑھو وہاں جمعہ بھی پڑھتے رہو. 2 آدمی ہیں تو پڑھ لو، تو 4 ہیں تو پڑھ لو، تو 1 ہے تو پڑھ لو. کیونکہ ظہر کی نماز میں اگر 1 آدمی بھی ہوتا ہے کھڑا کر کے ہم جماعت کر رہے ہیں. اور اگر فرق ہے کہ جمعہ کے لیے خطیب ہو، خطبہ دے اور 4 رکعتوں کے بجائے 2 رکعت پڑھائے، اور جہاں اجتماع ہو، جہاں آبادی ہو، تو لازمی بات ہے کہ فرق تو ہوگا. حضور پاک نے قباء میں رہے، قباء میں تو جمعہ آپ نے نہیں پڑھایا، مسجد بنی آؤ میں جا کے آپ نے جمعہ پڑھایا. ٹھنڈے دل سے سوچا کرو، لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو. لڑائی جھگڑے سے آدمی کا الٹا دین خراب ہوتا ہے، ضد آ جاتی ہے نا. جب ضد آ گئی تو اس کا تو کوئی علاج ہے ہی نہیں. اب اس کی ایک اور مثال آپ دیکھیں کہ آپ نے ابھی الحمدللہ حج پڑھا ہے. ابھی تو یعنی حج کو 1 مہینہ بھی پورے طرح نہیں گزرا. بھائی 13 کو فارغ ہوئے نا، تو ابھی 13 14 محرم ہے، 15 محرم 16 محرم. عرفات میں سب سے بڑا اجتماع ہے، یعنی وہ اجتماع مینا میں بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ مینا میں کوئی 8 کو جاتے ہیں، کوئی نہیں جاتے ہیں، سیدھے عرفات چلے جاتے ہیں. لیکن عرفات ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں ہر اجتماع ہوتا ہے. ہر حاجی جس نے احرام باندھا ہے، حج کی نیت کی، عرفات آئے گا. عربی ہے، اجمی ہے، پیدل ہے، گاڑی والا ہے. تو اب خود اندازہ لگائیں کہ محتاط اندازے میں، یعنی بڑی احتیاط سے اگر اندازہ لگایا جائے، تقریباً 30 لاکھ کے قریب اجتماع ہو. اور اتفاق یہ دیکھیں کہ اس حج میں جمعہ کا دن تھا، لیکن عرفات میں جمعہ نہیں پڑھا گیا. وہ جو امام نے خطبہ دیا ہے وہ تو حج کا خطبہ ہے، وہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے. وہ تو اگر جمعہ کا دن نہ بھی ہو تب بھی امام خطبہ دے گا حج کا. تو کیا وجہ ہے؟ اتنی مخلوق موجود ہے اور جمعہ نہیں پڑھا جاتا. مینا میں جمعہ پڑھا جاتا ہے جہاں اس سے آدھی مخلوق بھی نہیں ہوتی. آدھے لوگ الفاظ سے عزیزی آ جاتے ہیں، آدھے گھر چلے جاتے ہیں، آدھے مکے آ جاتے ہیں، آدھے طواف پہ آ جاتے ہیں، تو تقسیم ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہاں جمعہ ہو تو جمعہ پڑھا جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ شہر ہے، آبادی ہے، دکانیں ہیں، مارکیٹیں ہیں، ضرورت کی ہر چیز مل رہی ہے. اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ صرف وہی ہوتا ہے جہاں قصبہ ہے، جہاں شہر ہے، جہاں دکانیں ہیں، جہاں ضروریات کی ہر چیز ملتی ہے. وہ کہتے ہیں اگر بستی ہے 50 آدمی، 100 آدمی، 200 آدمی، کوئی مارکیٹ نہیں، کوئی دکان، وہ کہتے ہیں وہاں جمعہ نہیں ہو. اور میں نے کئی دفعہ الحمدللہ آپ کو عرض کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک یہ تھی کہ سب سے پہلے مسئلے کو قرآن میں دیکھتے ہیں. اگر قرآن میں نہ ملے تو پھر حدیث رسول اللہ میں دیکھتے ہیں، اگر نہ ملے تو پھر اجماع میں دیکھتے ہیں، اگر نہ ملے تو پھر قیاس میں دیکھتے ہیں. 4 ماخذ. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. کہ جب جمعہ کی اذان ہو تو آؤ مسجد کی طرف، آپ بے شرا چھوڑ دو. یہاں لفظ تو ہے بیچنے کا، مانا یہی ہے کہ جب بیچو گے نہیں تمہارا بیچنا بھی منع، خریدنا بھی منع. لیکن بیچنے کا حکم کیوں دیا گیا کہ بیچنے والے دکان تو 20 ہوتے ہیں، خریدنے والے تو 200 ہوتے ہیں نا. تو ان کو حکم دیا کہ تم دکان ہی بند کر دو. جب دکان ہی بند ہوگا تو کوئی کیا خریدے گا؟
اس لیے فرمایا فضل البیع، بے چھوڑ دو. تو دکان ہوگا تو بے شرا ہوگی، منڈی ہوگی، کاروبار ہوگا، وہاں دکانیں ہی نہ ہوں، کوئی چیز بکتی ہی نہ ہو، تو فضل البیع کا کیا مانا تھا؟ اتنا ہی کافی تھا. اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ دوڑ کے، سب کچھ چھوڑ دو. لیکن خاص طور پہ جو اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا فضل البیع، تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ وہی ہوگا جہاں کوئی بے شرا ہوگی، جہاں کوئی دکانیں ہوں گی، جہاں کوئی مارکیٹ ہوگی، جہاں کوئی ضروریت کی چیزیں ہوں گی. اور اسی طرح حضور پاک نے یعنی قباء کے بجائے مسجد بنی عوف میں نماز پڑھی کہ وہاں زیادہ آبادی تھی. قباء میں تو 4 گھر تھے، وہاں اور تو کوئی گھر ہی نہیں تھے. اچھا، اور حضور کے مسجد نبوی جب بن گئی، آبادی بھی ہو گئی، تو آبادی والے لوگ بھی مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنے آتے تھے. اس لیے بہرحال ٹھیک ہے، بعض لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ جہاں ظہر ہوتی ہے جمعہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن قول راجح بہرحال یہی ہے کہ جمعہ وہی ہوگا جہاں آبادی ہو، جہاں مارکیٹ ہو، جہاں دکانیں ہوں، جہاں بے شرا ہو، اور جس کو کوئی چھوٹا موٹا قصبہ، چھوٹا موٹا شہر سمجھا جائے. یعنی کہ ہر بستی میں 4 گھر ہیں تو جمعہ شروع کر دو. کہتے جی کہ میں الحمدللہ 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، لیکن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد میں سو جاتا ہوں. کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں. یہ جو منع کیا گیا ہے نا، اس کی وجوہات یہ ہیں کہ صبح پر مانا یہ ہے کہ نماز سے پہلے نہ سوئے کہ نماز ہی چلی جائے. اگر تم نے فجر کی نماز ادا کر لی ہے، اور آدمی بعض ایسے ہوتے ہیں ان کی ڈپٹی ہے، ساری رات ڈپٹی کر کے آیا، اس نے سونا ہی سونا ہے. اور بعض فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ پاک یہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو ہم نے تمہارے لیے پردہ بنایا ہے، آرام کی جگہ ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو ہم نے تیرے روزی کا ذریعہ بنایا ہے. تو فرماتے ہیں کہ سورج نکلنے کے بعد روزی کا وقت ہے، تم روزی کے وقت سو رہے ہو تو رزق میں برکت نہیں ہوگی. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ بھئی دن کمانے کے لیے ہے، سونے کے لیے. ہاں ایک ہے مجبوری، وہ تو اس طرح ہے نا، ایک آدمی کی نائٹ ڈیوٹی ہے، وہ کیا کرے، اس نے مجبوراً سونا ہے، ورنہ پاگل ہو جائے گا بیچارہ. وہ مجبوری ہے. مجبوری نہ ہو تو حکم یہی ہے کہ آدمی جیسے حضور نے فرمایا کہ عشاء کے بعد کوئی قصہ کہانیاں نہ کرو، کوئی کلام نہ کرو، الا طالب العلم مطالعہ کر رہا ہے یا میاں بیوی بات کر رہے ہیں، بس جلدی سے سو جاؤ تاکہ تم تہجد کے لیے اٹھ سکو. اب دیکھو نا جی، 7:45 بجے عشاء ختم ہوتی، یعنی جنازہ پڑھ کے سنتیں پڑھ کے آدمی 8:30 تک آرام سے فارغ ہو جاتا ہے نا. گھر جانے کے بعد 10 بجے بھی سو جاؤ، 4 بجے اٹھو گے، 6 گھنٹے نیند ہو جائے گی تمہاری، تم فرش اٹھو گے. اگر تم 1 بجے رات تک ڈش پہ بیٹھے رہو، فلموں پہ بیٹھے رہو، اور اسکائپ پہ بیٹھے رہو، اور عورتوں سے چیٹنگ کرتے رہو، اپنا دوسرے کا منہ کالا کرتے رہو، تو اس کا کیا علاج ہے؟ پھر وہ نماز تھوڑی پڑے گا، وہ تو گیا نا پھر. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ صبح کی نماز کے بعد مجبوری ہے تو سونا منع نہیں ہے. اگر مجبوری نہ ہو تو ابداً نہ سوئیں، ابداً کام کریں. اسی لیے اب دیکھیں صحابہ کا مقام دیکھیں، قرآن میں ہے نا کہ جب جمعہ ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. بھائی جمعہ کی نماز ختم ہو گئی ہے، اب جاؤ اپنا کام کرو، تجارت کرو، اللہ کا فضل حاصل کرو. تو صحابہ جمعہ کی نماز کے بعد کوئی نہ کوئی چیز بیچنے کے لیے بازار میں کھڑے ہو جاتے تھے. وہ کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ بیچ خریدو تو اس میں ضرور برکت ہو. یزید کو کافر کہنا چاہیے؟ بالکل نہیں. اللہ کے بندے کافر ایسے تھوڑا ہی کسی کو کافر کہہ دو. یزید کلمہ پڑھتا تھا، مسلمان تھا، کیسے کافر کہتے؟
بالکل کافر. حتیٰ کہ محتاط علماء تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو فاسق و فاجر بھی نہ کہو اور اس پہ لعنت بھی نہ بھیجو. لا یجوز اللعن علی الفاسق والفاجر کا یزیدا. انہوں نے کتاب عقائد میں لکھا ہے کہ کسی فاسق فاجر پہ لعنت نہ کرو کہ شرابی ہے جی لعنت ہو، زانی ہے جی لعنت. نہیں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہوگا اللہ اس کو ہدایت دیں گے، تمہیں اسی گناہ میں ڈال دیں گے. تو اس لیے ہم کسی کو کافر تو نہیں کہہ سکتے ہیں کسی بھی شکل میں. اس نے اگر گناہ کیا ہے تو گناہگار کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کیوں کہیں؟ آخر ہمیں کسی آدمی نے دیکھا نا کتنی بڑی بات ہے اللہ والوں کی، کتنی بڑی بات ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا. یہ وہ بندہ ہے جو امام بخاری کا بھی استاد ہے رحمت اللہ علیہ، اور علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے نام لینے سے بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. تو اس سے ایک آدمی نے آگے پوچھا کہ حضرت یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا رائے ہے، ہم اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھیں؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے اس وقت سے ہمیں بچایا، محفوظ رکھا. تو جب ہماری تلواریں اس وقت نہیں تھیں، لڑائی میں ہم شریک نہیں تھے، اب زبانوں سے بات کر کے کیوں ہمیں تم شریک بنانا چاہتے ہو؟ اللہ نے ہمیں بچا لیا، ہم نہیں تھے اس وقت بس. تو لہذا حکم یہی ہے کہ ہم خاموش رہیں، توقف کریں اس مسئلے میں، اللہ پہ چھوڑ دیں. کیونکہ کوئی عجیب مسائل ہے نا جی، آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں نا کہ حضرت حسین اور یزید کی رشتہ داری ہے، آپس میں قریبی رشتہ دار ہیں. حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے، یزید معاویہ کا بیٹا، معاویہ سفیان کا بیٹا ہے. سفیان کس کا بیٹا؟ عبد المطلب کا. علی کس کا بیٹا؟ ابی طالب کس کا بیٹا ہے؟ عبد المطلب. وہ تو قریبی رشتہ دار ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ سب سے بہتر میرے دور کے لوگ ہیں، ان کے بعد کون ہیں؟ فرمایا یعنی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، پھر تابعین کا دور ہے. جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے تو یزید تو تابعی ہے، اس کا باپ صحابی جلیل ہے حضرت معاویہ. تو ان باتوں میں بہرحال نہ الجھا کریں، یہ معاملات ہیں، اور سب سے بہترین حل یہ ہے ہم اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں. اللہ جانے ان کا کام جانے. اگر حضرت حسین نے اس کو معاف کر دیا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس کو پکڑ لیں گے؟ کیوں؟ مجھے ان کو حضرت حسین کا ہے نا، حضرت حسین معاف کر دے. اور اس نے اپنی زندگی میں برات بھی کی ہے. ایک دفعہ جب بیٹھا تھا ایک مجلس میں تو ابن زیاد کی بات چلی، جو گورنر تھا جس کی گورنری میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں. تو یزید کہنے لگا کہ اس ملعون کا نام نہ لو میرے سامنے. واللہ ما امرتہ بقتل حسین، میں نے خدا کی قسم اس کو حکم نہیں دیا تھا کہ حسین کو قتل کریں. میں نے کہا تھا ان کو بیعت پہ مجبور کر بس. اب یہ کیا ہے اس نے کر دیا؟ تو وہ تو اس نے یعنی ایک طرح سے اس خون عثمان سے اپنی برات کا بھی اعلان کر دیا. اور اسی لیے میں نے کہا تھا یہ جو ماتم کرتے ہیں نا ان کو پہلے پڑھنا چاہیے. ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اصول کافی میں بھی لکھا ہے، منتہی الاعمال میں بھی لکھا ہے، احسن المقال نے بھی لکھا ہے، یہ راء العیون نے بھی لکھا ہے، ملا باقر مجلسی نے بھی لکھا ہے. یعنی کہ اپنی کتابوں میں ہے کہ حضرت حسین کی وفات کے بعد جب خانوادہ حسین یزید کے محل میں آئے تو سب سے پہلے اس پہ ماتم کرنے والی یزید کی بیوی اور اس کی بیٹیاں اور اس کا خاندان. مانا یہ ہے کہ وہ رو رہے تھے، یہ اچھا نہیں ہو. وہ ان کے ماتم کے ہم حقدار نہیں ہیں، ماتم ناجائز ہے، لیکن انہوں نے ماتم تو کیا ہے. تو اس لیے اس میں سب سے بہترین قول جو ہے امام ابو حنیفہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں نتوقف فیہ، ہم توقف کریں گے، نہ ہم اس کو لعنتی کہیں گے نہ ہم اس کو بری کہیں گے.
اس کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ جانے اور وہ جانے۔ نہ ہم یہ کہیں گے وہ جناب بے گناہ ہے اور بڑا، جیسے آج کل تو بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے یزید کے حق میں کتابیں لکھی ہیں، وہ کہتے ہیں اس کا تو گناہ ہے کوئی نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کہتے ہیں جی کہ عمرے کے طواف کرنے کے بعد صفا مروہ دوڑنے سے پہلے میرا احرام جو ہے وہ ڈھیلا ہو گیا تھا، تو میں نے اس کو پھر کس کے بعد یعنی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب پاگل ہے کوئی دنیا میں؟ سر کہتے ہیں مکی جب ناراض ہو جاتے ہیں، نہیں اگر احرام ڈھیلا ہو ہم کیا کریں، کھڑے رہے ہیں موہرے میں، جانے دو، اسی حالت میں صفا مروہ دوڑیں، دنیا تماشا دیکھیں۔ انا للہ و انا الیہ، اللہ کے بندے اگر چادر باندھ لی دوبارہ کھول کے باندھ دیا، چادر بدل لی، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کیا بات؟ اتنا تو اللہ نے عقل بھی دیا ہے، عقل سے بھی اگر فرض محال ہم جا رہے ہیں، رش ہے، چادر گر گیا، اچھا ہم جا رہے ہیں خدا نہ خاصا چادر پلید ہو گئی، دھو ڈالیں گے، بدل ڈالیں گے اور پہن لیں گے، کوئی مسئلہ یہ تھوڑا ہے کہ چادر کے کھولنے سے دوبارہ باندھنے سے عمرہ اس کے بندھا ہوا تھا وہ بھاگ گیا، یہ تو نہیں ہے نا، اللہ نے تمہیں عقل بھی دیا ہے نا۔ اب یہ تو نہیں کہ سارا نظرہ مولوی مکی نے گراتے رہو، تم بھی تو خود تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیا کرو نا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اصلح أولادنا وأولاد المسلمين اصلح أحوالنا وأحوال المسلمين اصلح بلادنا وبلاد المسلمين اللهم احفظ هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.